अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک نیک پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی گرمی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا کہ تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام تو اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس بات پر جواب دیا کہ ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں جل رہا، اس کی کوئی اور ہی وجہ ہے۔ وجہ شخص نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین عورت جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت عورت تھی کہ میں اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر عورت پوری طرح ڈر گئی اور کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو مجھے تو مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی، غریبی اور تنگ دستی مجھے مارے جا رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں بول دوں۔ میں نے دکان بند کر دی اور میں اس کو لے کر گھر پہنچا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، تالا کیوں لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی گئی تو دوستو، عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے بند نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں ہم دونوں کو اس وقت خدا دیکھ رہا ہے، تو کیوں نہ میں خوف کھاؤں؟ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تیرے جسم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گی اور نہیں جلائے گی۔ اس بات کو سن کر اور اس کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی، اور یوں وہ باعزت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر چمکتا ہوا تاج نظر آ رہا تھا مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں جس کی غریبی اس کو تمہاری طرف اسے کھینچ لے آئی اور تم نے خدا کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ اور شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، امام شافعی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو بہت ہی عجیب طریقے سے طلاق دی تھی، اور یہ طلاق بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ، جو کہ بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ مذاق کے موڈ میں تھی، تو اس نے کہا مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں جہنمی لگتا ہوں تو میں تمہیں 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور یہ ملکہ عالیہ اب آپ کی بیوی نہیں ہے۔ لیکن اس محفل میں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دیتا ہے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں یہ پوچھا کہ مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ تو سبھی علماء اکرام نے اس بات کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ اس دنیا میں کون سا شخص جہنمی ہے اور کون سا شخص جنتی ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء اکرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں پوچھو۔ تو مفتی نے کہا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آیا تھا کہ آپ گناہ کرنے والے تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ جو ہے چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا، وہاں پر ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی نے رونا شروع کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ بات سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف جاری ہو گیا۔ میں بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے میں اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی ایک آیت سنائی، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش میں بدلنے سے بچا لیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے رکھے۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کاموں سے روک کے رکھے۔ ایسے دنیا داری میں دیکھا دیکھ ہم بہت سے گناہ کر دیتے ہیں، بہت سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی فخر کے ساتھ اپنے گناہوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں محفوظ رہے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔